ہارون الرشید اور چور کا مقدمہ۔ ہارون الرشید کی خلافت کے دور میں عدل و انصاف اس حد تک مثالی تھا کہ معمولی سے معمولی معاملے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ بغداد میں رات کے وقت گشت کرنے کی روایت کے دوران خلیفہ نے اکثر عام لوگوں کے مسائل جاننے کی کوشش کی تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے۔ واقعہ کا آغاز۔ ایک رات ہارون الرشید سادہ لباس پہن کر بغداد کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دکان کا دروازہ کھلا ہے اور ایک شخص اندر چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیفہ نے فوراً اس چور کو پکڑ لیا اور بغیر ظاہر کیے کہ وہ کون ہے اسے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے چور سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ چوری کرنا اسلام میں حرام ہے؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ چور نے جواب دیا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے بچے بھوکے تھے اور میں مجبور ہو کر یہ کام کر رہا تھا۔ تحقیقات اور عدل کا مظاہرہ۔ قاضی نے خلیفہ سے پوچھا، یہ مقدمہ آپ یہاں کیوں لائے؟ ہارون الرشید نے کہا، میں اس معاملے کی مکمل تحقیقات چاہتا ہوں۔ اگر یہ چور واقعی مجبور تھا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حالات ایسے کیوں بنے۔ تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ چور ایک محنت کش انسان تھا، لیکن علاقے کے ایک دولت مند تاجر نے اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہو گیا تھا۔ فیصلہ اور انصاف۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، چور کو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کی غربت کی وجہ حکمرانوں اور سماج کی غفلت تھی۔ تاجر کو حکم دیا گیا کہ وہ نہ صرف چور کے نقصان کا ازالہ کرے بلکہ اس کی مدد بھی کرے تاکہ وہ دوبارہ اس حالت میں نہ پہنچے۔ خلیفہ نے اپنی ذاتی دولت سے چور اور اس کے خاندان کے لیے روزگار کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ بغداد کے ہر علاقے میں غریبوں کے لیے خوراک اور روزگار کا بندوبست کیا جائے۔ نتیجہ۔ ہارون الرشید نے قاضی سے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی رعایا کی حالت جانوں اور ان کے لیے وہ اقدامات کروں جو ان کی بھوک اور غربت ختم کر سکیں۔ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کی سزا دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی مجبوری کیا تھی۔ یہ واقعہ ہارون الرشید کے عدل اور ان کی رعایا سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ انصاف کا مطلب صرف سزا دینا نہیں بلکہ ایسی صورتحال کو ختم کرنا ہے جو جرم کو جنم دے۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک حکمران کی ذمہ داری صرف قوانین نافذ کرنا نہیں بلکہ اپنی رعایا کی حالت کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اسلام کے سنہری اصول یہی ہیں کہ انسانیت کی خدمت اور انصاف ہر حال میں اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے مزید دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو اب سے چھوٹ نہ جائے۔